السلام علیکم، کیسے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا جو 22واں لیکچر تھا اٹ واز اباؤٹ اسپریڈ شیٹس. 22واں لیکچر ہماری جو پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر سیریز ہے اس کا دوسرا لیکچر تھا. آج کا لیکچر جو ہے اسی سیریز کا تیسرا لیکچر ہے. تو آج کی بات شروع کرنے سے پہلے ذرا جو 22ویں لیکچر میں ہم نے باتیں کی تھیں ان کو تھوڑا سا ہم ریویو کر لیتے ہیں. 22ویں لیکچر میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اسپریڈ شیٹس کی بات کی تھی. ہم نے دیکھا تھا کہ اسپریڈ شیٹ سے مراد کیا ہے اور یہ کہ اس کے مختلف کون سے ایسے فنکشنز ہیں جو ہمارے لیے یوزفل ثابت ہو سکتے ہیں. اسپریڈ شیٹ کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک لحاظ سے ریپلیسمنٹ ہے لیجرز جو اکثر بزنسز یوز کرتے ہیں, بڑے بڑے رجسٹر سے جس میں بہت سارا ڈیٹا وہ مینٹین کرتے ہیں. تو یہ الیکٹرانک ریپلیسمنٹ ہے اس کے لیے. بزنسز میں تو اسپریڈ شیٹس کا بہت استعمال ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ انجینئرنگ میں, سائنٹیفک ایپلیکیشن میں بھی اسپریڈ شیٹس خاصی استعمال ہوتی ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پی سیز کی جو سب سے پہلی پاپولر ایپلیکیشن تھی وہ ایک اسپریڈ شیٹ پیکج ہی تھا. ویزیکیلک واز دا فرسٹ پاپولر سافٹ ویئر پیکج یوزڈ آن پرسنل کمپیوٹرز. تو یہ تو بات ہوئی کہ اسپریڈ شیٹ جو ہے اس کی وجہ سے پرسنل کمپیوٹرز کا کچھ فائدہ ہوا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ اسپریڈ شیٹ سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے. ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسپریڈ شیٹس کے ذریعے ہم بہت سارے کاموں کو آٹومیٹ کر سکتے ہیں. بہت ساری کیلکولیشن جو ہم کرنا چاہتے ہیں, ریپیٹڈلی کرنا چاہتے ہیں, ایکوریٹلی کرنا چاہتے ہیں, ریپڈلی کرنا چاہتے ہیں, اسپریڈ شیٹس جو ہیں ایسے کاموں میں ہماری ہیلپ کر سکتی ہیں. یہ خاصے لارج ڈیٹا سیٹس کو آسانی سے ہینڈل کر سکتی ہیں. سب سے انٹرسٹنگ بات جو اسپریڈ شیٹس کے بارے میں ہے کہ ان کے ذریعے آپ یہ واٹ ایف سینیریوز بنا کے ان کو اینالائز کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ ڈیٹا ہے, اس میں آپ کچھ یہاں پہ تھوڑا سا چینج کر کے دیکھتے ہیں کہ اوور آل ریزلٹ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یعنی کوئی بھی ماڈل ہو, کوئی بھی ڈیٹا سیٹ ہو, اس میں بعض پیرامیٹرز کو چینج کر کے اس کی جو آؤٹ کم ہوتی ہے, جو فائنل ریزلٹ ہوتا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ کیا اس کا ریزلٹ آتا ہے. تو اسپریڈ شیٹس کا میرے خیال میں سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ ہم واٹ ایف انالیسس کر سکتے ہیں. واٹ ایف آئی چینج دس, کیا ہوگا اس سے. اس کے علاوہ یہ بھی کہ یہ اسپریڈ شیٹ پیکیجز جو آج کل ہم یوز کرتے ہیں ان کو دوسرے جو پروڈکٹیوٹی پیکیجز ہیں ان سے کنیکٹ کرنا آسان ہے. یعنی ان کے ذریعے وہاں ڈیٹا بھیجا جا سکتا ہے, وہاں سے ادھر ڈیٹا منگوایا جا سکتا ہے. اگر آپ اسپریڈ شیٹ میں کوئی ٹیبل ڈیولپ کرتے ہیں اور اس کو آپ اپنے ورڈ پروسیسنگ کے پیکیج میں یوز کرنا چاہتے ہیں, اٹ از اسٹریٹ فارورڈ ٹو ڈو دیٹ. اگر ڈیٹا بیس سے کچھ ڈیٹا اٹھا کے اسپریڈ شیٹ میں آپ اس کو مینیپولیٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے. تو اسپریڈ شیٹس آج کل کے جو پیکیجز مل رہے ہیں اسپریڈ شیٹ کے, ان کے بارے میں یہ بڑی اچھی ایک یوزر فرینڈلی سی چیز ہے. اسپریڈ شیٹس کے بارے میں ایک چیز اور بھی کہ اس میں جو آپ ڈیٹا ہوتا ہے اس کو بڑی آسانی سے پلاٹ کر سکتے ہیں, گراف کر سکتے ہیں, اس کو گرافیکل فارم میں لے کے آ سکتے ہیں. دیٹس اے ویری ویری یوزفل فنکشن. اور اسپریڈ شیٹس کے ذریعے ان گرافیکل ایکشن کو جو ہم لینا چاہتے ہیں بڑی آسانی سے آٹومیٹ کیا جا سکتا ہے. اسپریڈ شیٹ ہوتی کیا ہے؟ اسپریڈ شیٹ ایک گریڈ سا ہوتا ہے, روز اینڈ کالمز میں کچھ سیلز بنے ہوتے ہیں, دیٹس اے اسپریڈ شیٹ. یہ سیل جو ہے ان کے اندر آپ نمبرز بھی ڈال سکتے ہیں, ان میں آپ ٹیکسٹ بھی ڈال سکتے ہیں, لیکن موسٹ امپورٹنٹلی آپ اس میں فارمولاز ڈال سکتے ہیں. تو یہ سیل جو ہیں کبھی بھی اگر آپ ان کو دیکھیں نارمل موڈ میں, یہ کوئی نہ کوئی ویلیو یا کچھ ٹیکسٹ ڈسپلے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس ویلیو یا اس ٹیکسٹ کے پیچھے یا تو وہی ویلیو ہوگی یا وہی ٹیکسٹ ہوگی یا پھر کچھ فارمولا بھی ہو سکتا ہے. تو جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اس فارمولے کا رزلٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ فارمولا کیا چیز ہوتی ہے؟ فارمولا ایسی ایک بڑی انٹرسٹنگ کیپبلٹی ہے اسپریڈ شیٹس کی جس کے ذریعے آپ دو سیلز کو آپس میں ریلیٹ کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب سیل A2 جو ہے اٹس اکول ٹو ٹوائس وٹ ایور از پریزنٹ ان A1. تو یہ ایک لحاظ سے آپ نے سیل A2 کے اندر ایک فارمولا لکھ دیا ہے. آپ نے سیل A2 میں کوئی ویلیو نہیں ڈالی, وہاں پہ ایک فارمولا ڈالا ہے, اور وہ فارمولا جو ہے وہ A2 کہ ڈسپلے کو ڈیپینڈنٹ کر دیتا ہے A1 کے اندر جو بھی موجود ہے. A1 میں اگر 43 لکھا ہوا ہے اور آپ نے A2 میں جو فارمولا میں نے آپ کو بتایا یہ ڈالا ہوا ہے, تو اس میں آپ کو 86 نظر آئے گا. 43 کو جو ہی آپ 67 کریں گے, یہاں پہ 67 کا ڈبل جو بھی ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. سو دیٹ از دا کی پوائنٹ کہ اسپریڈ شیٹس دے آر ویری یوزفل, کیونکہ آپ ایک سیل کو دوسرے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں, اس کا ڈیپینڈنٹ بنا سکتے ہیں. بلکہ آپ یہ ملٹیپل سیلز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کہ اس سیل کو آپ 18 دوسرے سیل جو ہیں ان کی ویلیو سے کسی فارمولے کے تحت ریلیٹ کر سکتے ہیں. دیٹ از دا
key feature which makes spreadsheets useful. تو جناب یہ تو بات ہو گئی 22ویں لیکچر کی، ہمارا دوسرا جو پروڈکٹیوٹی سیریز کا لیکچر تھا. آج ہم تیسرے لیکچر کے بارے میں کچھ ڈسکشن کریں گے اور وہ پریزنٹیشنز کے بارے میں ہے. خاص طور پہ ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اچھی پریزنٹیشن میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں، یا پھر وہ کون سی گائیڈ لائنز ہیں ڈیزائن کرنے کی کہ جن کو اگر ہم فالو کریں تو مناسب سی ایک پریزنٹیشن ہم بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی کہ ان گائیڈ لائنز کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک چھوٹی سی مناسب سی پریزنٹیشن بنا کے بھی آپ کو دکھائیں گے. اپنے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ شروع میں جب میں یہ پریزنٹیشن وغیرہ بنایا کرتا تھا تو اس زمانے میں ملٹی میڈیا پر پریزنٹیشن ہم نہیں بناتے تھے. ہم ایسا کرتے تھے کہ ٹرانسپیرنسیز جا کے خریدتے تھے، ان پہ پھر فیل ٹپ مارکرز ہوتے ہیں، مختلف رنگ کے مارکر، ریڈ، گرین، بلو، بلیک، ان سے خوبصورت سی رائٹنگ میں کچھ لکھنے کی کوشش کرتے تھے، چھوٹی موٹی کوئی ڈائیگرام بھی اس پہ بناتے تھے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کسی کتاب میں کوئی تصویر ہے وہ ہم نے آڈینس کو دکھانی ہے تو اس کو اس کے ٹرانسپیرنسی کے اوپر فوٹو کاپی کر لیا کرتے تھے. اس کے بعد ذرا ہم سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے تو ہم نے کمپیوٹر پہ پریزنٹیشن بنانی شروع کر دی. کمپیوٹر پہ ہم پریزنٹیشن بناتے تھے، پھر اس کو ہم لیزر پرنٹر کے ذریعے ایک ٹرانسپیرنسی پہ پرنٹ کر لیا کرتے تھے. کچھ ذرا جو زیادہ سوفسٹیکیٹڈ لوگ تھے ہمارے سے، وہ انک جیٹ پرنٹر یوز کر لیتے تھے، اس سے ان کی ٹرانسپیرنسیز جو تھیں وہ کلرفل سی بن جاتی تھی، کیونکہ لیزر جیٹ سے تو ہماری صرف بلیک اینڈ وائٹ سی ٹرانسپیرنسیز بنتی تھیں. جو اس سے بھی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ لوگ تھے وہ ایسا کرتے تھے کہ خوبصورت سی پریزنٹیشن کمپیوٹر پہ ڈیولپ کرتے تھے، پھر ایک کیمرے کے ذریعے، ایک آٹومیٹڈ سا طریقہ ہے، ایک کیمرے کے ذریعے وہ جو اسکرین پہ جو بھی نظر آ رہا تھا اس کو وہ 35 mm کی سلائڈز بنانے کے لیے کیپچر کر لیتے تھے. یہ جو بھی سارے میں طریقے آپ کو گنوائے کہ ٹرانسپیرنسی پہ ہاتھ سے لکھنا، یا پھر لیزر پرنٹر سے پرنٹ کرنا، انک جیٹ پرنٹر سے پرنٹ کرنا، یا پھر 35 mm سلائڈز بنانا، اس زمانے تو یہ ٹھیک تھا، لیکن کچھ اس میں کمیاں تھیں، کچھ پرابلمس تھیں جس کا لوگ تذکرہ کرتے تھے اور ان پرابلمس کو سالو کرنا چاہتے تھے. سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ لاسٹ منٹ پہ یہ جو 35 mm کی ٹرانسپیرنسی ہے اس میں کچھ چینج نہیں کی جا سکتی، اور اگر لاسٹ منٹ پہ نہ بھی کرنا ہو، اس سے پہلے کرنا ہو، وہ چینج کرنا جو ہے اٹ واز اے لانگ پروسیس، اٹ واز اے کاسٹلی پروسیس. اس کے علاوہ یہ بھی کہ ان سلائڈس پہ یہ ساری اسٹیٹک سلائڈس تھیں، ان پہ نہ ہی آپ کوئی اینیمیشن ڈال سکتے تھے، نہ کوئی ویڈیو اس میں یوز کر سکتے تھے، نہ ہی کسی طرح کی ساؤنڈ اس میں شامل کر سکتے تھے. اور یہ بھی کہ جب ایک دفعہ یہ چیزیں بن جاتی تھیں، اس کے بعد اگر آپ ان کو الیکٹرانکلی کسی کو ٹرانسمٹ کرنا چاہیں، کسی کو ای میل کے ذریعے بھیجنا چاہیں، اٹ واز ان اسٹریٹ فارورڈ ٹو ڈو دیٹ. اور آخری چیز یہ، اور آئی ہیڈ اے بگ پرابلم ود دیٹ، کہ یہ جو میری ٹرانسپیرنسیز تھیں یہ ادھر ادھر ہو جایا کرتی تھیں. اگر سال بھر کے بعد مجھے کسی خاص پریزنٹیشن کی دوبارہ ضرورت پڑتی تھی وہ مجھے کبھی نہیں ملتی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ فزیکلی جو ٹرانسپیرنسیز ہم بناتے تھے یا 35 mm کی سلائڈز بناتے تھے، ان کو سٹور کرنا، ان کو کیٹلاگ کرنا، ان کا ٹریک رکھنا، اٹ واز ان اسٹریٹ فارورڈ. تو اچھی بات یہ ہوئی کہ کچھ عرصے کے بعد ملٹی میڈیا پریزنٹیشنز آ گئیں، جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری پرابلمز جو ہیں یہ دور ہو گئیں. ملٹی میڈیا پریزنٹیشن جو ہیں اٹس اے ویری افیکٹو وے آف کمیونیکیٹنگ یور آئیڈیا ٹو یور آڈینس. ان میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ آل الیکٹرانک ہیں، یو نیور پرنٹ دیم. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ الیکٹرانکلی ان کو ٹرانسمٹ کرنا ای میل کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے اٹس اسٹریٹ فارورڈ. اور یہ بھی کہ لاسٹ منٹ چینجز جو ہیں ان میں کرنا وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اگر ایک صاحب یہاں پہ تقریر کر رہے ہیں، میری ان کے بعد باری ہے، تو میں آڈینس میں بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پہ جلدی سے اس میں جو چینجز کرنا چاہوں کر سکتا ہوں. اور اگر ٹائم زیادہ ہو، بعض اوقات پوری کی پوری پریزنٹیشن میں وہاں پہ بیٹھے بیٹھے آڈینس میں بنا سکتا ہوں اور بڑی انٹرسٹنگ قسم کی پریزنٹیشن بنا سکتا ہوں. اور یہ بھی کہ یہ جو ملٹی میڈیا پریزنٹیشنز ہیں اس میں ایک فیچر بڑا انٹرسٹنگ ہے جو بہت فائدہ مند ہے، جس کی وجہ سے مختلف طرح کے ایکسپیریمنٹس کرنا خاصا آسان ہے. اور وہ فیچر ہے انڈو کا، کہ آپ کوئی نئی چیز ٹرائی کریں، اف اٹ ڈزنٹ ورک آؤٹ یو جسٹ انڈو اٹ. آپ خود سوچیں کہ اگر آپ 35 mm کی سلائڈز بنا رہے ہیں اس میں تو یہ فیچر نہیں ہے، اس میں تو اگر سلائڈ بن گئی سو بن گئی. اگر آپ نے اس میں چینجز کرنی ہے یو ہیو ٹو گو تھرو دا ہول پروسیس آل اوور اگین. یہ جو ملٹی میڈیا پریزنٹیشنز ہیں، اگر آپ کو موقع ملے ان کو اور پرانے اسٹائل کی پریزنٹیشن کو دیکھنے کا، آپ دیکھیں گے کہ اگر اف پراپرلی ڈن دے آر کوائٹ انٹرسٹنگ. اس کی وجہ سے خاصی اٹریکٹیو ہیں، اس کی وجہ سے یہ جو آڈینس ہیں اس کو بڑے اچھے طریقے سے اٹریکٹ کرتی ہیں اپنی طرف. تو اس کی وجہ سے آڈینس کا انٹرسٹ جو ہے آپ کی پریزنٹیشن میں بڑھتا ہے.
اور یہ بھی کہ یہ ملٹی میڈیا پریزنٹیشنز کیونکہ ان کا نام ہی ملٹی میڈیا ہے، اس کا مطلب ہے اس میں مختلف طرح کا میڈیم، اس میں مختلف طرح کے میڈیا یوز کیے جا سکتے ہیں. اس میں اسٹیٹک میڈیا یعنی کہ صرف ٹیکسٹ اگر آپ یوز کرنا چاہیں یا سادے سے امیجز یوز کرنا چاہیں، اس کے علاوہ آپ اینیمیشنز بھی ڈال سکتے ہیں، آپ ویڈیو بھی ڈال سکتے ہیں، آپ چاہیں تو ساؤنڈ بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں. اور اچھی بات ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ دے آر آل الیکٹرانک، آپ ان کو بڑی آسانی سے اسٹور کر سکتے ہیں، بڑی آسانی سے کیٹلاگ کر سکتے ہیں، اور بڑی آسانی سے ایک پرانی جو آپ نے 4 سال پہلے پریزنٹیشن بنائی تھی اس کو ریکال کر سکتے ہیں. آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا کونے کھردروں میں، درازوں میں، الماریوں میں کہ وہ جو 4 سال پہلے میں نے چیز بنائی تھی وہ کدھر گئی. جنرلی اٹس دیئر، یہ آپ کے پی سی پہ، آپ کے لیپ ٹاپ میں، آپ کے سپر کمپیوٹر میں، یا جو بھی آپ کے پاس ہے اس کے اندر موجود ہے. ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو صرف اور صرف ملٹی میڈیا پریزنٹیشن کے ذریعے کی جا سکتی ہے، پرانے طریقے سے نہیں ہو سکتی تھی، وہ یہ کہ ان کے ذریعے آپ ایک ایسی پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں کہ کوئی صاحب اگر چاہیں تو اس کو یوز کر سکتے ہیں ایز اے سیلف لرننگ ٹول. یعنی آپ کی مدد کے بغیر، پریزنٹر کی مدد کے بغیر اس پریزنٹیشن کو یوز کر کے وہ اس سے یوزفل نالج حاصل کر سکتے ہیں. یعنی میں ایک پریزنٹیشن بناؤں، اس کے بعد اسے میں آپ کو ای میل کر دوں، وہ آپ کے پاس پہنچتی ہے، وہ انٹریکٹیو سی بھی ہے، اس میں مختلف طرح کے بٹنز بھی ہیں، یوزر جو ہے اس بٹن کو دبا کے یہاں جا سکتا ہے، وہاں جا سکتا ہے، آگے جا سکتا ہے، پیچھے جا سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ اگر کوئی کویشچن ہو تو اس کے بارے میں تھوڑا سا سرچ کر سکتا ہے اس میں کہ کسی اور جو سلائڈ میں دیکھ رہا ہوں اس کے علاوہ کہیں اور تو اس کا تذکرہ نہیں ہے. تو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ یہ اس کی آل الیکٹرانک نیچر جو ہے اس کی وجہ سے ایک نئی چیز آ گئی ہے. وہ نئی چیز یہ آ گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے انٹریکٹیو مٹیریل بنا سکتے ہیں اور اس کو کسی کو میل کر سکتے ہیں یا پھر ویب پہ اویلیبل کر سکتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ سیلف لرننگ جو لوگوں کی ہے یہ ذرا فیسیلیٹیٹ ہو جاتی ہے، یہ ذرا آسان ہو جاتی ہے. یہ دیکھیے جب آپ پریزنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا سینیریو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کا آڈینس آپ کے سامنے بیٹھا ہے، تو آڈینس کو 2 طریقے سے انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے. ایک تو آپ جو بات کر رہے ہوتے ہیں آڈینس سے، اور دوسرے یہ کہ اسکرین کے اوپر جو ویژولز آپ انہیں شو کر رہے ہیں اس سے بھی انفارمیشن انہیں مل رہی ہوتی ہے. تو ایز اے پریزنٹر آپ کا کام یہ ہے کہ کسی طرح یہ جو دونوں چینل سے انفارمیشن جا رہی ہے اس کو آپ نے میکسیمائز کرنا ہے. اچھی پریزنٹیشن وہی ہوگی کہ یہ جو پریزنٹیشن ہم بنا رہے ہیں اس طرح ڈیزائن کی جائے اور جو پریزنٹر بول رہا ہے وہ اس طرح بولے کہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آڈینس کی طرف ٹرانسفر ہو سکے. یہ ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ اپنی پریزنٹیشن سکلز یعنی اپنے بولنے کا طریقہ، اپنا پریزنٹ کرنے کا طریقہ، اپنا ہاتھ ہلانے کا طریقہ اس کو امپروو کریں. دوسری چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ اپنی آپ جو آپ نے یہ جو پریزنٹیشن بنائی ہے، ملٹی میڈیا پریزنٹیشن بنائی ہے، اس کو امپروو کریں. اور اس کے لیے جو 3 اصول ہیں وہ بڑے سادے سے ہیں. ان میں سے پہلا تو اصول ہے سادگی کا، کہ میک شیور دیٹ یور پریزنٹیشن از سمپل. عموماً اگر ایک سمپل پریزنٹیشن ہوگی اس سے جو میسج آپ دینا چاہتے ہیں آڈینس کو وہ زیادہ آسانی سے پہنچے گا، زیادہ آسانی سے ایبزارب ہوگا. دوسرے کہ اٹ شوڈ بی کلیئر، یعنی جو انفارمیشن آپ پریزنٹ کر رہے ہیں اٹ شوڈ بی کلیئرلی پریزنٹڈ ان یور پریزنٹیشن. اس طرح آڈینس کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہوگی. اور یہ بھی کہ آپ کی پریزنٹیشن کنسسٹنٹ ہونی چاہیے، ہیپ ہیزرڈ سی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ یہ تینوں اصول فالو کریں، یعنی سمپل پریزنٹیشن بنائیں، کلیئر پریزنٹیشن بنائیں اور کنسسٹنٹ پریزنٹیشن بنائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جو نالج آپ ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں اپنے آڈینس کو وہ سب سے زیادہ مقدار میں ٹرانسفر ہوگی. اب ہم بات کریں گے کہ وہ کون سے اصول ہیں، وہ کون سی ڈیزائن گائیڈ لائنز ہیں جس کے ذریعے یہ تینوں پرنسپل جو ہیں ان کو ہم فالو کر سکیں، یعنی جن کے ذریعے ہم اپنی پریزنٹیشنز کی سمپلسٹی بڑھا سکیں، ان کی کلیئرٹی بڑھا سکیں، ان کی کنسسٹنسی بڑھا سکیں. تو اب ہم ان اصولوں کی، ان ڈیزائن گائیڈ لائنز کی کچھ بات کریں گے. تو یہ جو ہے یہ مختلف ہیڈنگز کے انڈر آپ کو میں بتاؤں گا. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لے آؤٹ ہوتا ہے اوور آل، جسے کہتے ہیں نا آرکیٹیکچر جو آپ کے پریزنٹیشن کا ہوتا ہے، ہائی لیول ڈیزائن جو ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا گائیڈ لائنس ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ میک شیور دیٹ سمپل، اس میں عجیب و اور یہ بھی کہ جب آپ یہ اپنی پریزنٹیشن بنا رہے ہیں اس کے لیے آپ مختلف سلائڈیں بناتے ہیں، میک شیور کہ وہ بورنگ نہ ہو. یعنی یہ نہ ہو کہ پہلی سلائڈ جو اس پہ کچھ ٹیکسٹ لکھی ہوئی ہے، دوسری پہ کچھ ٹیکسٹ لکھی ہوئی ہے، تیسرے پہ کچھ ٹیکسٹ لکھی ہوئی ہے، چوتھی پہ کچھ ٹیکسٹ لکھی ہوئی ہے. ایسا نہ کریں. تھوڑی سی ٹیکسٹ یہاں لکھیں، اگلے پیج پہ تھوڑی سی گرافکس دکھا دیں، اس سے اگلے پیج پہ تھوڑی سی اینیمیشن دکھا دیں. اس طرح آڈینس کا انٹرسٹ جو ہے آپ کی پریزنٹیشن میں برقرار رہے گا. ورنہ یہی ہے کہ اگر آپ ایک ہی مونوٹنس چیز کر رہے ہیں، اسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا آڈینس بور ہو جائے اور سو جائے. یو ڈونٹ وانٹ دیٹ.
ٹو ہیپن. یہ بھی اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سمپل سا لے آؤٹ آپ نے بنانا ہے کہ اگر آپ کسی بھی سلائڈ پہ بہت زیادہ مٹیریل ڈال دیں, تھوڑا سا یہاں پہ ڈال دیں, تھوڑا سا یہاں پہ, تھوڑا سا یہاں پہ, ہیزرڈلی ڈال دیں, اس سے آپ کا آڈینس ڈسٹریکٹ ہوتا ہے. اس سے آپ کو آڈینس جو ہے اس کو پتہ نہیں لگتا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اسپیشلی اگر آپ ایک ہی سلائڈ پہ ایسی چیزیں ڈال دیں ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے کنفیوژن بڑھتا ہے, کلیئرٹی کم ہوتی ہے, آڈینس بور ہونا شروع ہو جاتا ہے, بلکہ وہ انوائے ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک اور طریقہ جس سے آپ آڈینس کی انوائنس کو کم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہر سلائڈ جو آپ بنائیں اس کے اوپر ایک ٹائٹل ضرور لکھیں. اس ٹائٹل کو دیکھ کے آڈینس کو فوراً پتہ لگ جائے کہ آگے کیا بات ہونی ہے. فار ایگزامپل جو آپ کی سلائڈیں ہوتی ہیں ان میں سے میرے خیال میں جو دوسری سلائڈ ہے اٹ شوڈ بی دا اوور ویو سلائڈ. جو ہی آڈینس دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر اوور ویو لکھا ہے انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک لحاظ سے پوری کی پوری جو پریزنٹیشن ہے اس کی سمری ہمارے سامنے پریزنٹ کی جائے گی, اس کا جو خاکہ ہے وہ ہمارے سامنے پریزنٹ کیا جائے گا, ہائی لیول ڈیزائن ہے اس کے جو مختلف کمپوننٹس ہیں اس کے بارے میں بتایا جائے گا. تو اس سے آڈینس جو ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے, انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا کیا کب کب کس ترتیب سے ہونا ہے. یہ تو جناب تھی لے آؤٹ کی بات. ایک اور جو ماڈرن ہم ملٹی میڈیا پریزنٹیشن بناتے ہیں اس میں ایک اور جو کی فیچر جس پہ جو ڈیزائنر کو کنٹرول حاصل ہے وہ ہے بیک گراؤنڈ, کہ ہم اپنی پریزنٹیشن کا کوئی بھی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں. اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں میری ریکمنڈیشن یہی ہوگی کہ کیپ اٹ سمپل. آپ ایسا نہیں چاہتے کہ یہ بیک گراؤنڈ کچھ ایسا عجیب و غریب سا ہو جائے کہ آپ کے آڈینس کے لیے اس کے اوپر جو انفارمیشن آپ نے لکھی ہے اس کو پڑھنا مشکل ہو جائے, وہ ایلیجیبل ہو جائے. تو بیک گراؤنڈ ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ انفارمیشن پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو انہانس کرے, اس کو چھپائے نہ. تو ایسا نہ ہو کہ آپ عجیب و غریب پیچھے گھاس پھوس درخت بنا دیں اور اس کے اوپر آپ بلیک رنگ کی لیٹرنگ کر دیں, کیونکہ وہ لیٹرنگ تو پھر نہیں پڑھی جائے گی. سو اگر آپ سادہ سا بیک گراؤنڈ اگر آپ نے تو کوئی لائٹ رنگ کا کوئی سادہ سا بیک گراؤنڈ کر لیں, اس سے آڈینس کو آپ کی جو لیٹرنگ ہے اس کو پڑھنے میں خاصی آسانی ہوگی. ایک اور بات یہ کہ بیک گراؤنڈ میں آپ برائٹ کلرز یوز نہ کریں, اس سے آڈینس ڈسٹریکٹ ہوتا ہے. نہ صرف ڈسٹریکٹ ہوتا ہے بلکہ اگر وہ برائٹ کلر میں کچھ دیر کے لیے دیکھنا پڑ جائے تو اس سے آڈینس ایک لحاظ سے اوفینڈ بھی ہو جاتا ہے تھوڑا سا. تو کوشش یہ کریں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہو وہ برائٹ نہ ہو, وہ لائٹ نہ ہو, وہ ڈارک ہو. آپ کا بیک گراؤنڈ ڈارکش ہو اور آپ کا جو فور گراؤنڈ یعنی جو آپ ٹیکسٹ اس پہ لکھ رہے ہیں وہ ذرا لائٹ کلر کی ہو. یعنی اس کی سب سے ایکسٹریم ایگزامپل ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ بلیک ہو اور آپ کا فور گراؤنڈ یعنی ٹیکسٹ کا کلر وائٹ ہو. لیکن اس کے علاوہ اور بھی بڑے اچھے اور انٹرسٹنگ کمبینیشنز اویلیبل ہیں. جہاں تک بیک گراؤنڈ میں پیٹرنز اور مختلف طرح کے کلرز وغیرہ ڈالنے کا تعلق ہے تو نہ کریں ایسا. بیک گراؤنڈ جتنا سادہ ہوگا اتنا ہی اس کے اوپر جو انفارمیشن لکھی ہے اس کو پڑھنا ہوگا. اور دوسرے یہ کہ اگر آپ مختلف سلائڈوں پہ طرح طرح کے عجیب و غریب بیک گراؤنڈ بنانے لگ جائیں اس سے بھی آڈینس جو ہے وہ کہے گا یار یہ کیا کنفیوژن ہو رہا ہے یہاں پہ. سو میک شیور کہ کچھ کنسسٹنسی ہو. بیک گراؤنڈز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر سلائڈ کا ایگزیکٹلی ایک جیسا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے, لیکن اس میں کچھ کنسسٹنسی ہونی چاہیے. اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی دا سیم, دیٹ از ناٹ اے نیسیسٹی, لیکن ان کا آپس میں کچھ تک ہونی چاہیے. یعنی اس سلائڈ میں اگر آپ اس پریزنٹیشن میں اگر آپ مختلف سلائڈز دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایک ہی پریزنٹیشن کو بلانگ کرتی ہیں. یہ نہیں کہ میں نے ایک یہاں سے پکڑی, ایک یہاں سے پکڑی, ایک یہاں سے پکڑی, ان کو اکٹھا کر کے ایک نئی پریزنٹیشن بنا دی. ایسا اگر آپ کریں گے تو آپ کی پریزنٹیشن کی کلیئرٹی جو ہوگی وہ مجروح ہوگی, اینڈ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. تو یہ تو بیک گراؤنڈ کی بات تھی. اب کلرز کی بات کرتے ہیں. ملٹی میڈیا پریزنٹیشنز میں یعنی ایک اچھی بات بھی اور بری بات بھی کہ جو بنانے والا ہے, جو ڈیزائنر ہے, اس کے کمپلیٹ کنٹرول ہے, وہ جیسے مرضی کلر جہاں مرضی یوز کر سکتا ہے. اور ٹھیک ہے اس سے بعض لوگ تو فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن بعض لوگ اس پریولیج کو ابیوز بھی کرتے ہیں. وہ جو اس پریزنٹیشن کا دیکھنے والا اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے ہر طرح کے کلرز یوز کرنا آتے ہیں, تو ایک ایک سلائڈ پہ 10 مختلف طرح کے کلرز یوز کرتے ہیں جسٹ ٹو امپریس دا آڈینس. اور عموماً آڈینس سے امپریس ہونے کی بجائے بور ہوتا ہے یا پھر اوفینڈ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے. تو میری گزارش یہی ہوگی کہ 1-2 کلرز یوز کریں ہر سلائڈ پہ, نو مور دین دیٹ. اس میں اگر آپ تیسرا یا چوتھا تھوڑا سا یوز کرنا چاہیں, تھوڑا سا, دیٹس فائن. کلرز آر دیئر ٹو بی یوزڈ, لیکن ڈونٹ گیٹ کیریڈ اوے. بے شمار کلرز آپ ایک سلائڈ پہ یوز کرنا شروع کر دیں. اور
ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھیں کہ ہر کلر کا کچھ مطلب ہوتا ہے. تو بعض اوقات آپ کسی کلر کو اس کے مطلب کے اگینسٹ اگر یوز کرتے ہیں تو اس سے آڈینس کنفیوز ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ ریڈ کلر کے بارے میں جانتے ہیں کہ اکثر معاشروں میں, اکثر سوسائٹیز میں ریڈ کا سمبل جو ہے وہ ہوتا ہے خطرے کا سمبل. ریڈ کلر ریپرزینٹس ڈینجر. تو اگر آپ کوئی بڑی انٹرسٹنگ سی اچھی چیز بتا رہے ہیں, اس کے لیے اگر آپ ریڈ کلر یوز کریں تو وہ تھوڑا سا عجیب و غریب سا ہو جائے گا. آپ کا میسج جو ہوگا وہ صحیح طریقے سے پٹ اکراس نہیں ہوگا. اگر آپ کسی بزنس میں پروفٹس دکھا رہے ہیں تو ریڈ کلر نہ یوز کریں, کیونکہ پروفٹس عموماً ریڈ میں یوز نہیں کیے جاتے. پروفٹس عموماً ریڈ کلر میں ڈسپلے نہیں کیے جاتے, لاسز ریڈ کلر میں ڈسپلے کیے جاتے ہیں. تو کلرز کے جو بعض مطلب, گرین کے بھی بعض مطلب ہیں, یلو کے بھی بعض مطلب ہیں. سو ٹرائی ٹو ڈو سم اسٹڈی آن دیٹ اینڈ ٹرائی ٹو یوز دا اپروپریٹ کلر. جو مناسب کلر ہو اس کو یوز کریں, کوئی عجیب و غریب کلر یوز نہ کریں. جہاں تک بیک گراؤنڈ کلرز کا تعلق ہے, یعنی اگر آپ اپنی پریزنٹیشن کے لیے کوئی بیک گراؤنڈ کلر چوز کر رہے ہیں تو ایسا کلر چوز کریں جس کو دیکھ کے آنکھیں تھکیں نہ. فار ایگزامپل جو وارم کلرز ہوتے ہیں نا, مثلا برائٹ یلو ہے یا پھر ریڈ ہے, اس کو اگر زیادہ دیر تک آنکھ کو دیکھنا پڑے تو آنکھیں تھک جاتی ہیں. اس سے آپ کا آڈینس جو ہوتا ہے وہ انوائے ہوتا ہے, ناراض ہوتا ہے. ڈونٹ ڈو دیٹ. اس کی بجائے بیک گراؤنڈ میں کول کلرز یوز کریں. کول کلرز کون سے ہیں؟ مینی آف دا بلوز, نیلے رنگ کے جو بیک گراؤنڈ ہیں اس کے مختلف شیڈ جو ہیں, مختلف ہیوز جو ہیں جو بلو کے اندر ہی آتے ہیں, وہ بڑے اچھے بیک گراؤنڈ سمجھے جاتے ہیں. گرینز جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی آپ یوز کریں. فار ایگزامپل یلو آن بلو ورکس ویری ویل, یلو آن ڈارک بلو, یا پھر وائٹ آن گرین, دیٹ ورکس ویری ویل ایز ویل. تو آپ اپنی ٹیکسٹ جو ہے وائٹ رنگ کی رکھیں اور اپنا بیک گراؤنڈ گرین رنگ کا رکھیں, وہ خاصا پلیزنگ لگتا ہے آنکھوں کو, آڈینس خوش ہوتی ہے ایسے کلر کمبینیشنز دیکھ کے. ٹیکسٹ جو ہے اس کے بارے میں آپ کچھ بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو پریزنٹیشن کے لیے سلائیڈز آپ بنا رہے ہیں, یہ آپ ایک خط نہیں لکھ رہے ہیں. اس میں آپ کو لمبے لمبے جملے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو زیادہ سینٹنسز ایک پیج پہ, ایک سلائیڈ پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس تھوڑے سے چند فریزز جو ہیں وہ لکھیں, اس سے زیادہ نہیں. اور کتنے لکھیں اس کے بارے میں جو ہیورسٹک ہے وہ یہی کہ 5 لائنیں ہوں. 5 پلس مائنس 2 سمجھ لیں آپ, یعنی 3 سے کم بڑا عجیب سا لگتا ہے. اگر 7 ہو جائیں یا 7 سے زیادہ ہو جائیں وہ تو خاصا برا لگتا ہے, آپ کی سلائڈ بہت بزی لگتی ہے. تو 4-5 اس کے قریب آپ رہیں تو دیٹ لکس لائک اے ویری گڈ سلائڈ, اگر آپ صرف 4-5 فریزز ایک سلائڈ پہ یوز کرتے ہیں. اور وہی میں بار بار اسے ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ سینٹنسز نہ لکھیں, صرف فریزز لکھیں, انکمپلیٹ سینٹنسز لکھیں, چند الفاظ لکھیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ موٹی موٹی ٹیکسٹ لکھتے ہیں اپنی سلائیڈز پہ تو جگہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی, اور دوسرے یہ کہ اگر آپ پورا جملہ لکھ دیں گے ادھر تو آپ کیا بولیں گے. سو وٹ یو ڈو از یو پٹ اے فیو ورڈس, اے شارٹ فریز اوور دیئر, اور اس کا پورا سینٹنس جو ہے وہ آپ خود بنائیں اور بولیں آڈینس کے سامنے. دس از ہاؤ اے پریزنٹیشن شوڈ بی, کہ آڈینس اسکرین کو بھی دیکھتا ہے جس پہ پریزنٹیشن دکھائی جا رہی ہے, اور اسپیکر کو بھی دیکھتا ہے. تو اسپیکر کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ جو اسکرین پہ لکھا ہے اس کو پڑھتا جائے اور اس کو بولتا جائے. آڈینس از اسمارٹ انف, دے کین ریڈ اٹ دم سیلوز, انہیں ضرورت نہیں ہے کہ انہیں پڑھ کے سنائے. سو وٹ اسپیکر از سپوز ٹو ڈو از کہ جو اسکرین پہ لکھا ہے اس میں ویلیو ایڈ کرے. اس کا ایک طریقہ یہی ہے کہ وہاں پہ کچھ فریزز ہوں اور اسپیکر جو ہے اس کو ذرا بڑا کر کے ذرا پورے سینٹنسز کی صورت میں اس کے بارے میں آڈینس کو انفارمیشن دے. تو جو اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہا ہے وہ ایک لحاظ صرف ایک گائیڈ لائنز ہی ہوتی ہے, اور جو اسپیکر ہوتا ہے the speaker is supposed to add more words and make complete sentences out of those guidelines, those phrases. عموماً ایسا کیا جاتا ہے کہ یہ فریزز جو ہیں یہ بلیٹڈ فارم میں لکھے جاتے ہیں. بلیٹڈ فارم سے مراد یہ ہے کہ ایک موٹا سا نقطہ لگاتے ہیں, تھوڑی سی اسپیس چھوڑتے ہیں, اس کے بعد ایک فریز لکھتے ہیں, پھر موٹا سا نقطہ لگاتے ہیں, اس کے بعد تھوڑی سی اسپیس چھوڑتے ہیں, فریز لکھتے ہیں. تو ہر پیج پہ آپ چاہیں گے 4-5-6 بلیٹڈ پوائنٹس ضرور ہوں, یعنی a bullet followed by a phrase, a bullet followed by a phrase, ایسے 4-5 ضرور ہوں. اب ایک اور میں آپ کو پتہ کی بات بتاؤں کہ یہ فریزز آپ نے جو ہیں یہ اس طرح شروع کرنے ہیں تاکہ ان میں کچھ سیمیٹری ہو. یعنی اگر ایک صفحے پہ آپ نے 5 یا 6 بلیٹڈ پوائنٹس لکھے ہیں, 5 یا 6 فریزز لکھے ہیں, تو کوشش کریں کہ وہ سارے کے سارے ایک ورب سے شروع ہوں, یا پھر وہ سارے کے سارے ایک ناؤن سے شروع ہوں.
اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ دیکھیں گے جب آپ وہ پریزنٹیشن دے رہے ہیں آڈینس کو, وہ پریزنٹیشن زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گی, کیونکہ سارے کے سارے فریزز جو ہیں وہ ایک ہی طریقے سے یوز ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ شروع کر سکتے ہیں ایویلویٹڈ سے پہلے والا, اور دوسرا ایگزامنڈ سے, اور تیسرا کسی اور سے, یعنی کسی اور ورب سے, چوتھا بھی کسی ورب سے, پانچواں بھی کسی ورب سے, یا پھر آلٹرنیٹیولی اپنے ناؤن سے سارے کے سارے یوز کر لیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو آڈینس کے لیے وہ پریزنٹیشن ہوگی, وہ سلائیڈ جو ہوگی وہ زیادہ پلیزنگ ہوگی, اس سے انفارمیشن جو ہے زیادہ ٹرانسفر ہوگی. ٹیکسٹ کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی ہے اس کورس میں, جب ہم نے ٹیکسٹ سائز کی بات کی تھی. وہاں پہ ٹیکسٹ سائز سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح کی ٹیکسٹ جو ہوتی ہے اس کو پڑھنا آسان ہوتا ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ آل کیپس جو ہے وہ پڑھنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. تو پریزنٹیشنز کے بارے میں یہی ہے کہ ٹرائی ٹو اوائڈ آل کیپس, آپ نارمل ٹیکسٹ ہی لکھیں. اور یہ بھی کہ بڑے سادے سے ٹائپ فیسز یوز کیے جائیں. بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ عجیب و غریب ٹائپ فیس یوز کریں. ایک صاحب تھے, ان کو اولڈ انگلش فونٹ یوز کرنے کا بڑا شوق تھا, یعنی اس میں اگر آپ ڈی لکھ دیں یا بی لکھ دیں پتہ نہیں لگتا تھا کہ کیا لکھا ہوا ہے. سو ایسا نہ کریں. وٹ یو وانٹ از کنفیوز یور آڈینس, وٹ یو وانٹ از یو وانٹ دیم ٹو انڈرسٹینڈ وٹ ایور از ریٹن اوور دیئر رائٹ اوے. تو اس کے لیے کلین اور ریڈیبل ٹائپ فیسز جو ہیں انہیں یوز کریں. میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ جو سانس شریف ہوتے ہیں فونٹس ان کو یوز کیا جائے. ایریل یوز کریں, آپ ورڈانا یوز کریں, ہیلویٹیکا یوز کریں. دیز آر دا فونٹس وچ میرے خیال میں لک پلیزنگ ٹو دی آئی, اور دوسرے ان کو پڑھنا اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہوتا ہے. ٹیکسٹ سائز کے بارے میں یہ ہے کہ 24 پوائنٹ سے کم نہ آپ یوز کریں, اور آپ کی نارمل ٹیکسٹ جو ہوتی ہے وہ یا تو 28 پوائنٹ کی ہو یا 32 پوائنٹ کی ہو. لیکن کوئی بھی ٹیکسٹ جو آپ اپنی سلائڈ پہ یوز کر رہے ہیں وہ 24 پوائنٹ سے کم نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اپنی پریزنٹیشن تو آپ خود یہاں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کا آڈینس جو ہے آپ سے وہ 20-25 فٹ دور ہو سکتا ہے بیٹھا ہو. تو جو صاحب بالکل آخری رو میں بیٹھے ہیں, دیٹ پرسن شوڈ بی ایبل ٹو سی دا پریزنٹیشن اینڈ انڈرسٹینڈ اٹ. یہ نہ ہو کہ وہ یوں کر کے دیکھ رہا ہو اور پھر بھی اسے صحیح طرح سمجھ نہ آ رہی ہو. تو مہربانی کریں, بلکہ ان پہ مہربانی کریں جو صاحب سب سے آخری رو میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور سائز جو ہے وہ مناسب رکھیں, 24 سے کم نہ کریں. یہ میں نے آپ کو کچھ گائیڈ لائنس تو بتائیں, لیکن اس کے بارے میں آپ کو کوشچن کرنا چاہوں گا ان گائیڈ لائنس کے بارے میں کہ یہ جو گائیڈ لائنس ہیں یہ کوئی لا آف نیچر نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو توڑا نہیں جا سکتا. اس کی میں ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ میں نے کنسسٹنسی کی بات کی, لیکن فرض کریں میں اگر 3 گھنٹے کی ایک پریزنٹیشن آپ کے سامنے کر رہا ہوں, اس میں ایک جیسا ہی ٹائپ فیسز یوز کر رہا ہوں, ایک جیسا بیک گراؤنڈ یوز کر رہا ہوں, اور ایک جیسی ہی اس پہ بلٹس یوز کر رہا ہوں, تو ہوگا کیا, تھوڑی دیر کے بعد ساری کی سارا آڈینس جو ہے وہ بور ہو جائے گا, وہ سو جائیں گے. یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. تو خاص طور پہ جو لمبی پریزنٹیشنز ہیں اس میں تھوڑا سا چیزوں کو چینج کر کے دکھانا پڑتا ہے, ادروائز آڈینس بور ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل بعض اوقات اگر کوئی ذرا لمبی پریزنٹیشن ہو, اس میں ایسی سلائڈ یوز کرتا ہوں کہ جن کا بیک گراؤنڈ جو ہو وہ وارم ہو, یعنی فار ایگزامپل برائٹ یلو یا پھر برائٹ ریڈ. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آڈینس کو تھوڑا سا دھچکا سا لگے, وہ تھوڑے سے سوتے سوتے اٹھ جائیں. یا پھر بعض اوقات میں یہ بھی کرتا ہوں کہ بہت بڑا ٹائپ فیس یوز کر لیتا ہوں, یعنی 300 پوائنٹس کا ٹائپ فیس. وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ جب بھی وہی ٹائپ فیس آتا ہے آڈینس یوں ہو جاتا ہے, ان کو دھچکا سا لگتا ہے, وہ تھوڑے سے سوتے ہوئے جاگ جاتے ہیں. یا پھر ایک اور چیز جو آپ کر سکتے ہیں کہ بہت چھوٹا سا ٹائپ فیس یوز کر لیں, آپ 16 پوائنٹ کا ٹائپ فیس یا 12 پوائنٹ کا یوز کر لیں. اس کے لیے آڈینس کو یوں گھور کے دیکھنا پڑے گا, تو اس سے بھی وہ سوتے سوتے ذرا کچھ بیدار ہو جائیں گے, کیونکہ انہیں یوں کر کے جو گھورنا پڑا ہے. لیکن اس بات کا خیال رہے کہ یہ چیزیں کبھی کبھی کرنی چاہیے, بہت ساری سلائڈوں میں 2, 3, 4 دفعہ, اس سے زیادہ نہیں. اور وہ بھی ایسے موقع پہ وین یو وانٹ ٹو میک ریئلی ریئلی امپورٹنٹ پوائنٹ, ان کے لیے آپ کبھی کبھی وارم بیک گراؤنڈ یوز کر لیں, یا بڑا ٹائپ فیس یوز کر لیں, یا پھر بہت چھوٹا ٹائپ فیس یوز کر لیں. گرافکس اینڈ امیجز جو ہیں وہ بھی پریزنٹیشنز کا حصہ ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں میری ریکمنڈیشن یہی ہے کہ کہیں بھی اگر آپ گرافکس اور امیجز یوز کر سکیں انسٹیڈ آف ٹیکسٹ, ڈو اٹ. گرافکس اور امیجز جو ہیں وہ بہتر طور پہ آڈینس کو سٹوری سناتے ہیں جو آپ انہیں سنانا چاہتے ہیں. ٹیکسٹ انہیں پڑھنی پڑتی ہے, امیجز اور گرافکس جو ہیں ان کو وہ ایک نظر دیکھتے ہیں اینڈ دے انڈرسٹینڈ. اس میں جس طرح ہم نے مختلف لیکچرز میں آپ کو کئی طرح کے گرافکس اور امیجز دکھائے, آپ کو یاد ہوگا آپریٹنگ سسٹم کا جو لیکچر تھا 11واں لیکچر, اس میں ہم آپ کو آپریٹنگ سسٹم کے مختلف کمپوننٹس دکھا رہے تھے.
تو بجائے اس کے کہ ان کمپوننٹس کو آپ کو ایک ٹیکسٹ کی لسٹ کی صورت میں دکھایا جائے، ہم نے آپ کو مختلف کلرز کی ڈسکس کی صورت میں اسے دکھایا تھا. نہ صرف یہ کہ ان ڈسک کے کلر مختلف تھے، ان کے سائز بھی مختلف تھے. جو ڈسک ذرا بڑے سائز کی تھی اس سے اس کمپوننٹ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا تھا کہ یہ زیادہ اہم ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہ وہ ڈسک جو تھیں آپس میں اوور لیپ کر رہی تھیں. تو اگر سرخ ڈسک جو ہے وہ گرین سے اوور لیپ کر رہی تھی، اس کا مطلب ہے ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے. اگر جو سرخ ڈسک ہے وہ گرے والے سے اوور لیپ نہیں کر رہی تھی، اس کا مطلب ہے یہ دونوں ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ شاید نہیں کرتے. تو گرافیکل پریزنٹیشن کی وجہ سے ہم آپ کو زیادہ انفارمیشن دے پائے تھے. اگر ہم ایک صرف لسٹ یوز کرتے ٹیکسٹ کی تو اس کے بعد ہمیں خاصی اور بھی ٹیکسٹ لکھنی پڑتی جو ساری کی ساری انفارمیشن آپ کو پہنچانا چاہتے تھے وہ پہنچانے کے لیے. تو اگین یوز گرافکس اینڈ امیجز وین ایور پاسبل. A graphic is worth 1,000 words. بلکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں sometimes a graphic is worth 1,000 numbers as well. تو اس بارے میں یہ کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ آپ آڈینس کو ڈھیر سارے نمبر دکھائیں، بہتر یہ ہوگا کہ ان نمبرز کو پلاٹ کر کے آڈینس کو دکھا دیں، ان کو گراف کر کے اپنے آڈینس کو دکھا دیں. اس طرح آڈینس کو آسانی ہوگی وہ جو کانسیپٹ آپ انہیں بتانا چاہ رہے ہیں اس کو گریب کرنے میں، اس کو گراسپ کرنے میں. تو نمبرز نو، گرافکس یس. اینیمیشنز اینڈ ٹرانزیشنز، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ ملٹی میڈیا پریزنٹیشن میں خاص طور پہ اویلیبل ہیں. پرانے اسٹائل کی پریزنٹیشن میں یہ نہیں ہو سکتی تھیں. جہاں تک ٹرانزیکشن کا تعلق ہے اس سے مراد ہماری یہ ہے کہ اگر ہم ایک سلائڈ سے دوسری سلائڈ پہ جاتے ہیں تو درمیان میں جو ہوتا ہے اسے ہم ٹرانزیکشن کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں میری سجیشن یہی ہوگی کہ کوئی سادی سی سمپل سی ٹرانزیکشن یوز کریں آپ، کوئی کمپلیکس سی عجیب و غریب سی ٹرانزیکشن نہ یوز کریں، اور ایک ہی طرح کی ٹرانزیکشن تھرو آؤٹ دا ڈیمو یوز تھرو آؤٹ دا پریزنٹیشن یوز کریں. اس طرح آڈینس جو ہے وہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا. اگر آپ رینڈملی ٹرانزیکشن یوز کر رہے ہیں، کچھ یہاں کچھ اور کر دیا، وہاں پہ کچھ اور کر دیا، وہاں پہ کچھ اور کر دیا، اس سے بعض اوقات آپ کا آڈینس جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. اینیمیشن جو ہے دے آر ونڈرفل، یعنی اینیمیشن جو ہے وہ تو گرافکس سے ہی بہتر ہے. اینیمیشن جو ہے وہ موونگ گرافکس ہوتی ہیں، اس کی مدد سے آپ آڈینس کو مزید زیادہ بہتر طور پہ انفارمیشن فراہم کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے واٹر فال پروسیس آپ کو دکھایا تھا فار سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. تو اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ مختلف فیزز تھے اس پروسیس کے. تو وہ اگر فیزز 1 2 3 4 5 6 7 کر کے آہستہ آہستہ آئیں تو اس سے ہو سکتا ہے کہ آڈینس پہ بہتر امپیکٹ پڑے، ان کو وہ پروسیس جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں زیادہ آسانی ہو. اس کے علاوہ ہم نے آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے یہ جو انسٹنٹ میسنجر ہے یہ دکھایا تھا کہ کس طرح کام کرتا ہے. اس میں مختلف کمپیوٹرز ہیں، جیسے ایک میسج یہاں سے چل کے وہاں جاتا ہے، وہاں سے چل کے کہیں اور جاتا ہے، وہاں سے چل کے کہیں اور جاتا ہے. تو اس کو بھی اگر آپ موونگ پکچرز یعنی اینیمیشن کی مدد سے دکھائیں تو اس سے آڈینس پہ امپیکٹ بہتر پڑتا ہے، آڈینس کو زیادہ انفارمیشن ٹرانسفر ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں نا دوسرا طریقہ یہی ہے کہ ان ساری کی ساری چیز کو آپ الفاظ کی صورت میں لکھ دیں، تو بجائے اس کے کہ آپ 3-4 سلائڈیں الفاظ سے بھر کے ان کو دکھائیں، اگر ایک ہی سلائڈ پہ اگر آپ انہیں کچھ اینیمیشن کر کے دکھا دیں گرافیکل فارم میں، اس سے ہو سکتا ہے کہ آڈینس کو زیادہ فائدہ ہو، ان کو زیادہ نالج ملے، ان کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو. کوئی بھی اگر آپ نے پریزنٹیشن بنانی ہو تو اکثر پریزنٹیشنز کا اسٹرکچر ایک جیسا ہی ہوتا ہے. یعنی ہر پریزنٹیشن کا پہلا پیج جو ہوتا ہے وہ ٹائٹل پیج ہوتا ہے، اس پہ آپ پوری کی پوری جو پریزنٹیشن ہے اس کا ٹائٹل لکھتے ہیں اور عموماً اپنا نام بھی لکھ دیتے ہیں، بعض اوقات اپنا ای میل ایڈریس بھی لکھ دیتے ہیں. اس سے نیکسٹ پیج جو ہوتا ہے یعنی اس سے نیکسٹ سلائڈ جو ہوتی ہے وہ اوور ویو کی سلائڈ ہوتی ہے. وہ ایک لحاظ سے ٹیبل آف کانٹینٹس ہوتا ہے پوری کی پوری پریزنٹیشن کا. وہاں پہ آپ آڈینس کو آئیڈیا دے دیتے ہیں کہ اس پریزنٹیشن کے دوران میں کس کس چیز کے بارے میں کب بات کروں گا. اور یہ جو اوور ویو سلائڈ ہے اس کے بعد مین باڈی جو آپ کی پریزنٹیشن کی شروع ہو جاتی ہے، جس میں 1 2 3 4 5 7 10 15 20 25 100 150 200 جتنی بھی سلائڈز ہو سکتی ہیں. اور آخر میں what you want to do is you want to summarize what you have talked about. تو آخر میں ایک سمری سلائڈ میں ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ وہ ہر پریزنٹیشن کے اینڈ میں ضرور ہونی چاہیے. اگر کوئی ٹریویل سی چھوٹی سی 4-5 صفحے کی پریزنٹیشن ہے اس میں ہو سکتا ہے ضرورت نہ ہو، لیکن اگر آپ 15-20 صفحے کی کوئی پریزنٹیشن بنا رہے ہیں اس میں ایک سمری کی سلائڈ اینڈ میں ضرور ہونی چاہیے، جس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں آپ کی پریزنٹیشن کے ان کو آپ سم اپ کر کے آڈینس کو بتا دیتے ہیں. اب جناب بات کر لیں کہ پریزنٹیشن بنانے کے ٹول کیسے ہوتے ہیں. ایک زمانے میں کوئی بھی ورڈ پروسیسر پکڑ لیتا تھا اور اس پہ اپنی پریزنٹیشن ڈیولپ کر لیتا تھا، اور
مناسب سی ایک چیز بن جاتی تھی, افیکٹو سی ایک چیز بن جاتی تھی. لیکن اب میں ایسا نہیں کرتا, اب میں جو خاص پیکیجز جو اسی کام کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں ان کو یوز کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے میرا کام ذرا زیادہ تیزی سے ہو جاتا ہے, اور یہ بھی کہ ورڈ پروسیسر میں وہ سارے فنکشن نہیں تھے اور نہ ہی وہ فنکشن ابھی بھی ہیں کہ جو ایک پریزنٹیشن ڈیولپمنٹ کے پیکج میں پائے جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے مجھے ذرا اپنی پریزنٹیشن بنانے میں مزید آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ پریزنٹیشن ڈیولپمنٹ پیکیجز جو ہیں یہ آپ کو کیا الاؤ کرتے ہیں, آپ کو کیا فیسلٹیز فراہم کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ آپ کو بعض ریڈی میڈ ڈیزائنز فراہم کر دیتے ہیں. کسی بھی پیکج میں آپ جائیں تو وہاں پہ 15 20 30 40 ڈیزائنز ایسے ہوں گے کہ ان میں سے کوئی ایک آپ پکڑ لیں اور اس کی وجہ سے آپ اپنی پریزنٹیشن بنانا شروع کر سکتے ہیں. یعنی آپ کو پریزنٹیشن ڈیزائن نہیں کرنی پڑے گی, ایک پریزنٹیشن کا ڈھانچہ, ایک اسٹرکچر سا اس کا آلریڈی موجود ہے, اس کو ہی آپ یوز کر کے اپنی پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی کہ اکثر پیکجز میں نہ صرف آپ ان ریڈی میڈ ڈیزائنز کو یوز کر سکتے ہیں, ان کو ماڈیفائی بھی کر سکتے ہیں. ایک ڈیزائن ہے اس میں یلو رنگ بہت زیادہ ہے تو آپ اس کو یلو کو گرین میں چینج کر سکتے ہیں, یا پھر یہ کہ آپ ایک برانڈ نیو اپنا ڈیزائن بھی ان پریزنٹیشن پیکجز کی مدد سے بنا سکتے ہیں. سلائڈز ایڈ کرنا, ان کو ڈیلیٹ کرنا, ان کو یہاں سے وہاں پہ موو کرنا, یا پھر ان میں گرافکس کہیں اور سے پکڑ کے ایڈ کرنا, امیجز کہیں اور سے لے کے ایڈ کرنا, یا پھر نئی گرافکس بنانا, چھوٹی موٹی ڈرائنگز بنانا, یہ بھی آج کل کے جو پریزنٹیشن ڈیولپمنٹ کے پیکیجز ہیں وہ آپ کو کرنے دیتے ہیں ود ان دا پیکج. اس کے علاوہ یہ بھی کہ دوسری جو پروڈکٹیوٹی کی اپلیکیشنز ہیں وہاں سے آپ چیزوں کو امپورٹ بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اسپریڈ شیٹ میں آپ نے ایک خوبصورت سا کوئی پلاٹ بنایا تھا, کوئی گراف بنایا تھا, اس کو آپ امپورٹ کر کے اپنے پریزنٹیشن ڈیولپمنٹ کا پیکج جو ہے اس میں جو آپ چیز بنا رہے ہیں اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں. بلکہ بعض پریزنٹیشن ڈیولپمنٹ پیکیجز جو ہیں وہ تو آپ کو اسی پیکج کے اندر فیسلٹی فراہم کرتے ہیں کہ اگر آپ کو گراف بنانا چاہیں, کوئی ٹیبل بنانا چاہیں تو وہ فیسلٹی بلٹ ان طریقے پہ بھی موجود ہے. سمپل اینیمیشن اگر آپ بنانی ہے تو وہ بھی ان پیکیجز میں فیسلٹی اویلیبل ہے. ساؤنڈز ایڈ کرنا اگر آپ چاہیں یا کوئی ویڈیو ایڈ کرنا چاہیں وہ بھی ان پیکیجز کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ آپ ہائپر لنکس بھی ایڈ کر سکتے ہیں, یعنی اگر کوئی یوزر ہے وہ اگر اس ہائپر لنک پہ دبائے تو کوئی وی یو کی ویب سائٹ کھل جائے یا کوئی ایسی چیز ہو جائے. اس کے علاوہ کسٹم نیویگیشن بھی آپ ڈال سکتے ہیں, اس میں آپ ایروز یا اسٹاپ یا گو ٹو دا بگننگ اس ٹائپ کے بٹنز بھی ڈال سکتے ہیں. ایرو اگر آپ لیفٹ والا دبائیں گے تو پچھلی سلائڈ آ جائے گی, رائٹ والا دبائیں گے تو نیکسٹ سلائڈ آ جائے گی. اس کے علاوہ یہ بھی کہ یہ پیکیجز الاؤ کرتے ہیں یا تو آپ نیٹو فارمیٹ میں چیزوں کو سیو کر لیں, یا پھر اگر آپ HTML میں پریزنٹیشن سیو کرنا چاہتے ہیں یا PDF میں کرنا چاہتے ہیں, کسی گرافک فارمیٹ میں کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی آپ کو الاؤ کرتے ہیں. اور سب سے زبردست فیچر ان سارے کے سارے پیکیجز کا جو ہے وہ انڈو کا فیچر ہی ہوتا ہے, which allows you to experiment without losing anything. جو مشہور پیکیجز ہیں اس میں پاور پوائنٹ جو مائکروسافٹ کا ہے وہ خاصا مشہور ہے. اس کے علاوہ کمپیوٹر ایسوسیٹس کا ہارورڈ گرافکس جو ہے دیٹ از کوائٹ یوزفل ایز ویل. لوٹس والے جو ہیں وہ ایک فری لانس گرافکس کا شاید پیکج بناتے ہیں. کوریل کا پریزنٹیشن پیکج جو ہے وہ بھی کچھ لوگ یوز کرتے ہیں, لیکن پاور پوائنٹ جو ہے دیٹ از دا ڈومیننٹ سافٹ ویئر پیکج ان دس ارینا. اب جناب ہم آپ کو پاور پوائنٹ یوز کر کے دکھائیں گے, یعنی اب ہم ڈیمونسٹریٹ کریں گے آپ کے سامنے کہ اگر ایک چھوٹی سی آپ نے پریزنٹیشن بنانی ہو تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے. تو ہم ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن بنائیں گے, اس میں کچھ ٹیکسٹ انٹر کریں گے, کچھ سلائیڈز ایڈ کریں گے, کچھ سلائیڈز کو یہاں سے وہاں موو کریں گے, اور پھر آخر میں اس سلائیڈ شو کو ڈسپلے کر کے آپ کو دکھائیں گے. تو آئیے کمپیوٹر کی طرف چلتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو ایک پریزنٹیشن ڈیولپ کر کے دکھاؤں, آپ کو ایک آلریڈی ڈیولپ پریزنٹیشن دکھاتا ہوں. بڑی چھوٹی سی ہے, صرف 6 سلائیڈز کی ہے, اور پھر اسی چیز کو ہم بنا کے آپ کو دکھائیں گے. تو آئیے ایک نظر دیکھیں. اس وقت میں نے مائکروسافٹ پاور پوائنٹ جو ہے وہ پروگرام آلریڈی کھولا ہوا ہے. اس میں نے یہ جو ایک آلریڈی ایگزسٹنگ فائل ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں, اور پھر یہاں پہ آ کے میں کلک کرتا ہوں تاکہ مجھے پورے کا پورا شو نظر آ سکے. یہ پہلی سلائیڈ ہے, یہ ہماری ٹائٹل سلائیڈ ہے. اس میں ایک ٹائٹل لکھا ہوا ہے, پریزنٹر کا نام لکھا ہوا ہے, پریزنٹر کا ای میل ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے. نیکسٹ سلائیڈ جس طرح میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ وہ ایک اوور ویو کی سلائیڈ ہوا کرتی ہے, لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے, اور وجہ اس کی بڑی سادی سی کہ یہ بڑی چھوٹی سی پریزنٹیشن, صرف 6 تو اس میں سلائیڈیں ہیں. تو جب اتنی چھوٹی سی پریزنٹیشن ہے اس کا اوور ویو پریزنٹ کرنے کی شاید اتنی ضرورت نہ ہو. اگر اوور ویو پریزنٹ بھی کرنا ہے تو ہم اسے زبانی پریزنٹ کر دیں. اسی طرح کیونکہ بڑی چھوٹی سلائیڈ ہے اس میں سمری
کی سلائڈ کی بھی گنجائش نہیں ہے، تو آخر میں الفاظ میں شاید سمرائز کر دوں، لیکن میں سمری کی ایک سلائڈ نہیں بناؤں گا. تو یہ جو دوسری سلائڈ ہے اس پہ ایک ٹائٹل ہے اور اس کے بعد 3 پوائنٹس ہیں. اس سے اگلی سلائڈ جو ہے اس میں بھی ایک ٹائٹل ہے، اس کے بعد کچھ پوائنٹس ہیں، اور یہ بلٹس کی صورت میں نہیں ہے، انہیں میں نے ایک ٹیبل کے ذریعے بنایا تھا، اور میں نے کیا یہ کہ ٹیبل کی جو لائنیں ہیں ان کو میں نے ہائڈ کر دیا. اس طرح یہ نائس آرگنائز فیشن میں نظر آ رہی ہیں. اس سے نیکسٹ سلائڈ جو ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کی بجائے 2 ہیڈنگس ہیں، اور ہر ہیڈنگ کے نیچے تھوڑا تھوڑا کچھ لکھا ہوا ہے. یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے کہ ایک ہی پیج پہ 2 ہیڈنگ ہونا، لیکن کیونکہ بڑی چھوٹی سی ہم نے پریزنٹیشن بنانی تھی، بڑی کمپیکٹ سی بنانی تھی، اس لیے یہ ذرا ضروری ہو گیا تھا. نیکسٹ جو ہے یہاں پہ ایک گرافک ہم یوز کر رہے ہیں، ایک ہیڈنگ ہے اس کے نیچے ایک گرافک ہے. یہ گرافک میں نے ایکسل میں بنائی تھی اور وہاں سے میں نے یہ جو مائکروسافٹ پاور پوائنٹ پیکج ہے اس کے اندر اسے امپورٹ کیا تھا، اسے انسرٹ کیا تھا. اور یہ جناب ہماری آخری سلائڈ ہے. اس میں بھی ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 ہیڈنگز 2 ٹائٹلز یوز کر رہے ہیں اور اس کے نیچے تھوڑی تھوڑی سی ٹیکسٹ لکھی ہوئی ہے. ایک لحاظ سے یہ اس پوری کی پوری پریزنٹیشن کی سمری ہے، یعنی آڈینس کو جو میں بتانا چاہ رہا تھا، آڈینس کو جو میں ایک خاص میسج دینا چاہ رہا تھا، وہ اس کی ساری سمری یہاں پہ موجود ہے. تو یہ تو جناب ہماری پریزنٹیشن ہو گئی، اور آپ کو ان سلائیڈوں کو دیکھ کے پتہ شاید لگ ہی گیا ہوگا کہ یہ ہم نے ایک چھوٹا سا بزنس پلان بنایا ہے یوزنگ پاور پوائنٹ. اب جناب ایسا کرتے ہیں کہ یہ پریزنٹیشن تو ختم ہو گئی، اسی پریزنٹیشن کو ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے میں اس کو تو کلوز کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں فائل مینیو میں جا کے کہتا ہوں کہ جناب میں نے ایک نئی پریزنٹیشن بنانی ہے. مجھے 2 آپشنز ملتی ہیں کہ جناب آپ بلینک پریزنٹیشن بنانا چاہتے ہیں یا آٹو کانٹینٹ وزرڈ کے ذریعے بنانا چاہتے ہیں. میں اس میں سے بلینک پریزنٹیشن کو سلیکٹ کرتا ہوں. اب ہوا یہ ہے کہ اس نے ایک بالکل سادی سی پریزنٹیشن بنانے کے لیے مجھے آپشن دے دی ہے. میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ ویسا ہی ہو جیسا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو دکھایا تھا. تو اس کے لیے میں ایسا کر سکتا ہوں کہ میں فارمیٹ میں جا کے کہہ سکتا ہوں کہ اپلائی ڈیزائن ٹیمپلیٹ، اور اس میں سے کوئی انٹرسٹنگ سی ٹیمپلیٹ میں سلیکٹ کر سکتا ہوں. دیکھیے میں نے میرے خیال میں سورنگ جو ہے وہ والی ٹیمپلیٹ یوز کی ہوئی تھی، یعنی یہ ایک پری بلٹ ڈیزائن ہے، ریڈی میڈ ڈیزائن ہے جو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. تو میں اس ڈیزائن کو ہی یوز کر کے اپنی پریزنٹیشن بنانا چاہتا ہوں. تو جناب یہ میں نے اس کو کہہ دیا کہ اپلائی کریں، اور یہ ہماری پہلی سلائیڈ آ گئی. اب پہلی سلائیڈ جو ہوتی ہے وہ عموماً اسپیشل ہوا کرتی ہے. یہ والی سلائیڈ جو تھی یہ اسپیشل نہیں تھی، پہلے والی سلائیڈ جو تھی وہ اسپیشل ہوا کرتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ٹائٹل کے لیے بھی جگہ ہو، اس پہ میرے نام کے لیے بھی جگہ ہو، تو میں وہ انٹر کرتا ہوں. تو یہاں پہ ٹائٹل ایڈ کرنا ہے. آپ کو یاد ہے وہ ٹائٹل کیا تھا؟ مجھے تو یاد نہیں. میں نے کیا یہ تھا کہ وہ یہ پریزنٹیشن بنانے سے پہلے جتنی بھی ٹیکسٹ میں ڈالنا چاہتا تھا وہ میں نے ایک سادی سی ٹیکسٹ فائل میں پہلے سے ہی ٹائپ کر کے رکھ لی ہے تاکہ ہمارا ٹائم زیادہ لگے نا یہاں پہ. تو وہ ٹیکسٹ فائل میں کھول لیتا ہوں. تو یہ ٹیکسٹ فائل ہے جس کے اندر وہ سارا کا سارا کانٹینٹ موجود ہے جو میں اپنی پریزنٹیشن میں ڈالنا چاہتا ہوں. تو یہ ٹائٹل لکھا ہوا ہے، اس کو میں جا کے سلیکٹ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کاپی، اور اس کے بعد اسے جا کے میں یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں کنٹرول V کر کے. یہ ہو گیا نا پیسٹ. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ذرا تھوڑا سا بھدا لگ رہا ہے، 3 لائنوں میں ٹائٹل شاید مزیدار نہیں لگ رہا. تو یہ جو اس کا ہولڈر ہے، پلیس ہولڈر، اس کو میں تھوڑا سا چوڑا کر دیتا ہوں. یہ اب میرے خیال میں ذرا بہتر لگ رہا ہے. وہ 3 لائنوں میں ٹائٹل جو ہے اتنا خوبصورت نہیں لگ رہا تھا. اس کے بعد میں دوبارہ وہیں جاتا ہوں اور اس میں یہ جو لکھا ہوا ہے پریزنٹر کا نام اور اس کا ای میل ایڈریس، اس کو بھی میں کاپی کر لیتا ہوں اور اس کو میں یہاں آ کے پیسٹ کر دیتا ہوں. یہ ہو گیا، یہ میری پہلی سلائیڈ بن گئی. اب میں ایک نئی سلائیڈ بنا چاہتا ہوں تو میں دوبارہ انسرٹ میں جا کے نیو سلائیڈ پہ جاتا ہوں. یہ مجھے مختلف آپشنز دیتا ہے. تو میں یہ والی جو ٹائپ ہے سلائیڈ کی اسے اس لے آؤٹ کو انسرٹ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ آ گیا. اب یہاں پہ اگین میں دوبارہ وہ جو میری ٹیکسٹ فائل ہے اس میں جا کے میں یہ جو ٹائٹل لکھا ہوا ہے اس کو پکڑتا ہوں، کنٹرول C کیا اور اسے جناب جا کے میں نے یہ کنٹرول V کر دیا. یہ بھی کچھ اتنا انٹرسٹنگ نہیں لگ رہا میرے خیال میں. اگر میں اس کے یہ جو پلیس ہولڈر ہے اس کو ذرا چوڑا بھی کروں گا اس ایریا کو پھر بھی یہ فٹ نہیں آئے گا. اس کو میں ایسے کر لیتا ہوں، 2 لائنوں میں لے آتا ہوں. یہ مین ٹائٹل ہو گیا. یہ تھوڑا سا سب ٹائٹلس ہے، اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں. تو اس کا فونٹ سائز جو ہے میں ذرا سا مختصر کر دیتا ہوں. اب جہاں تک یہاں والی چیزوں کا تعلق ہے اس کے لیے پھر میں وہیں جاتا ہوں اور یہ چیزیں میں اٹھاتا ہوں یہاں سے. اس کو میں کنٹرول C کرتا ہوں اور جناب اس کو آ کے میں کنٹرول V کر کے پیسٹ کر دیتا ہوں.
تو یہ میری دوسری سلائڈ بن گئی. اب میں دوبارہ ایک اور سلائڈ انسرٹ کرتا ہوں, اس میں بھی میں یہی فارمیٹ یوز کرنا چاہتا ہوں, تو یہ تیسری سلائڈ آ گئی. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ میں اب تک 3 سلائڈیں بنا چکا ہوں. تو اگر میں ایک اوور ویو دیکھنا چاہوں اپنی ساری کی ساری پریزنٹیشن کا, تو یہاں آ کے میں دیکھ سکتا ہوں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں کے تینوں سلائڈیں نظر آ رہی ہیں. تو اس طرح مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اوور آل یہ سلائڈ پریزنٹیشن کیسی لگ رہی ہے. اب میں اسی سلائڈ کو جا کے کنسٹرکٹ کرنا چاہتا ہوں, تو پھر میں وہی سٹیپس لیتا ہوں کہ میں جا کے اپنی ٹیکسٹ کو پکڑتا ہوں, یہاں سے اسٹریٹجی اینڈ امپلیمنٹیشن یہ ٹائٹل ہے, اس کو کنٹرول سی کیا اور اس کو جناب آ کے میں نے یہاں پہ پیسٹ کر دیا. اس کے بعد میں نے ایک ٹیبل انسرٹ کرنا ہے. وہ ٹیکسٹ فائل سے ڈائریکٹلی میں ٹیبل شاید یہاں پہ انسرٹ نہ کر پاؤں, تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں انسرٹ پہ جا کے کہتا ہوں کہ انسرٹ ٹیبل. ٹیبل نہیں نظر آ رہا آپ کو کہیں یہاں پہ؟ جا, یہ چارٹ کے نیچے یہ ٹیبل ہے. تو یہ جو ٹیبل ہے اس میں کتنی لائنیں تھیں ذرا دیکھ لیں. اس میں 2 کالم ہیں اور 1 2 3 4 5 روز ہیں. تو میں ایسا ہی کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ جناب 2 کالمز اور 5 روز. تو جناب یہ اس نے مجھے ٹیبل بنا دیا ہے. یا آپ ٹیبل دیکھ رہے ہیں ذرا آپ کو بڑا لگ رہا ہے, تو اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے میں کر پاتا ہوں کہ نہیں کر پاتا. ہیلو, اس کو یہاں پہ جا کے میں تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں اور یہ اس کو تھوڑا سا نیچے لے آتا ہوں. یہ پیچھے والا جو ایک پلیس ہولڈر سا ہے ٹیکسٹ کے لیے, اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے, تو اس پہ میں جا کے کلک کرتا ہوں, اسے سلیکٹ ہو جاتا ہے, پھر میں ڈیلیٹ کے ذریعے اس کو ہٹا دیتا ہوں. اب میں یہ ٹیبل اپنا بنانا شروع کرتا ہوں اور اس کے اندر وہ ٹیکسٹ جو پڑی ہے اس کو ڈالتا ہوں. ادھر میں یہ سیلز, اس کو میں کنٹرول سی کرتا ہوں, کاپی ہو گئی, اس کو میں یہاں آ کے پیسٹ کر دیتا ہوں. اس کے بعد پھر میں یہ جو پارٹنرشپ ود اسٹیبلش پلیئر جو ہے اس کو کاپی کرتا ہوں, اس کو جا کے میں پیسٹ کر دیتا ہوں. یہ دیکھیے پورا فٹ نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے کہ اگر میں ٹیبل کو ذرا تھوڑا سا چوڑا کر لوں تو شاید کچھ فائدہ ہو جائے. اس کے بعد میں اس کو کھینچ کے یہاں پہ لے کے آتا ہوں. ہاں, لکس نائس. اسی طرح میں سارے کے سارے ٹیبل جو فل کر سکتا ہوں. اب میں نے جیسا آپ کو بتایا تھا کہ اس ٹیبل کی یہ جو لائنیں وغیرہ ہیں, بارڈر جو ہے یہ میں نہیں دکھانا چاہتا, تو میں فارمیٹ پہ جا کے کلرز اینڈ لائن پہ جا کے یہ جو بارڈر ہے اس کو میں ختم کرتا ہوں. اوہو, یہاں سے بھی ختم ہو جاتا ہے شاید, اور یہاں سے اوپس, یہ بھی ختم, یہ بھی ختم, یہ بھی ختم, اور یہ بھی ختم. یہ آپ کا ٹیبل ہے. تو اس طرح میں سارے کے سارے ٹیبل کو فل کر دیتا ہوں. تو اسی طرح میں یہ پورے کے پورا ٹیبل کمپلیٹ کر کے اسے نیکسٹ سلائیڈ اور اس سے نیکسٹ سلائیڈ بنا سکتا ہوں. اور جب یہ ساری کی ساری پریزنٹیشن بن جاتی ہے تو اس کو میں ویو کر سکتا ہوں. اس کے لیے میں یہاں پہ جا کے کلک کرتا ہوں, تو یہ دیکھیے یہ مجھے پوری کی پوری پریزنٹیشن جو میں نے بنائی ہے یہ نظر آ رہی ہے. آپ کی جو نیکسٹ اسائنمنٹ ہے اس میں آپ نے ایک ایسی ہی ایک پریزنٹیشن بنانی ہے 6 سلائیڈوں کی. اس کے بارے میں یہی ہے کہ آپ نے ایک بزنس پلان بنانا ہے. اس میں ایک ٹائٹل پیج ہوگا, اس کے علاوہ 5 پیجز اس کے اور بھی ہوں گے. اس کے بارے میں مزید انسٹرکشنز اور ہیلپ فل مٹیریل جو ہے وہ آپ کو اپنی ویب سائٹ کے ذریعے موصول ہو جائے گا. تو جناب یہ ہمارا آج کا تیسرا لیکچر تھا ہماری پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر سیریز کا. آج ہم نے دیکھا کہ یہ پریزنٹیشنز کیا ہوتی ہیں, اچھی پریزنٹیشنز میں کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں, اور تھوڑا سا ہم نے ڈیمونسٹریٹ بھی کیا کہ ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن کس طرح ڈیولپ کی جاتی ہے. نیکسٹ ٹائم یعنی ہماری جو نیکسٹ یہ جو پروڈکٹیوٹی پیکج کے بارے میں لیکچر ہوگا وہ ہوگا جناب پرسنل ڈیٹا بیسز کے بارے میں. ہم بات کریں گے کہ یہ جو ڈیٹا انٹینسو سسٹمز ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ ڈیٹا کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, یہ کیا ہوتے ہیں, اور یہ کہ ڈیسک ٹاپ پہ ہمارے ڈیسک ٹاپ پی سی میں کون سے ایسے ٹول اویلیبل ہیں جن کے ذریعے ڈیٹا کو مینیج کیا جا سکتا ہے. ہم ایک چھوٹی سی اپلیکیشن بھی ڈیٹا بیسز کی بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے, اینڈ دیٹ ول بی ان آر نیکسٹ اینڈ دا فائنل لیکچر آف آر پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر سیریز. تو جناب انٹل دا نیکسٹ لیکچر اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.